11 کلاس کی ہمارے پاس بک ہے. چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آپ سبق پڑھنے سے پہلے آپ سب کو میں ایک چیز کی ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب اس چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہمیں ڈھیر سارا پیار دیں اور ہمارے لیے بھی دعائیں کریں اور ہم آپ کے لیے بھی دعائیں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس چینل کو آپ نے بہت آگے لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، اور چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ولاگ کو. آج ہم سبق پڑھیں گے اوور کوٹ، جس کے مصنف ہیں غلام عباس. ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں بغیر کسی دیری سے. ٹھیک ہے، اور اس سبق کا پیج نمبر ہے 28. 28 پیج پر چلتے ہیں. 23، 25، 26، 28، 27، 28. ٹھیک ہے، چلیں ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں. غلام عباس مصنف کا نام ہے اور اوور کوٹ ان کا نام ہے، سبق کا نام ہے. ٹھیک ہے، مصنف کی پیدائش 1909 سے لے کر 1982 تک. ٹھیک ہے، چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جنوری کی ایک شام کو ایک خوش پوش نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مال روڈ پر پہنچا اور چینگ کراس کا رخ کر کے خرامہ پٹری پر چلنے لگا. یہ نوجوان اپنی تراش خراش سے خاصا فیشنیبل معلوم ہوتا تھا. لمبی لمبی کلمیں، چمکتے ہوئے بال، باریک مونچھیں گویا سرمے کی سلائی سے بنائی گئی ہوں. بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنے ہوئے جس کے کاج میں شربتی رنگ گلاب کا ایک آدھا پھول کھلا ہوا تھا. ٹھیک ہے، سر پر سبز فلیٹ ہیٹ ایک خاص انداز سے ٹیڑھی رکھی ہوئی. سفید سلک کا گلوب بند کے گرد لپٹا ہوا ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں، دوسرے میں بید کی ایک چھڑی پکڑے ہوئے. بید مطلب بید کی چھڑی، تو جس طرح اندھوں کے پاس چھڑی نہیں ہوتی، وہ اس کو بید کی چھڑی کہتے ہیں. پکڑے ہوئے جیسے کبھی کبھی مزے میں آ کے گھمانے لگتا تھا. یہ دوسرا پیراگراف چلتے ہیں ہم. یہ ہفتے کی شام تھی. بھرپور جاڑے کا زمانہ تھا. سرد اور تند ہوا کسی تیز دھار کی طرح جسم پر آ کے لگتی تھی، مگر اس نوجوان کا اس پر کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا تھا. لوگ خود کو گرم کرنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے، مگر اس کی ضرورت نہ تھی. جیسے کڑاتے جاڑے میں اسے ٹہلنے میں بڑا مزہ آ رہا ہو. اس کی چال ڈھلان سے ایسا بانکیں ٹپکتا تھا کہ تانگے والے دور ہی سے دیکھ کر سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کی طرف لپکتے، مگر وہ چھڑی کے اشارے سے نہیں کر دیتا. ایک خالی ٹیکسی بھی دیکھ کر رکی، مگر اس نے نو تھینک یو کہہ کر آگے سے بھی ٹال دیا. جیسے جیسے وہ مال کے زیادہ بارونق حصے کی طرف پہنچتا جاتا تھا، اس کی چونچالی بڑھتی جاتی تھی. وہ منہ سے سیٹی بجا کر رقص کی ایک دھن نکالنے لگا. ایک دفعہ جب آس پاس کوئی نہ تھا تو بیکارگی کچھ ایسا جوش آیا کہ اس نے روڈ کو جھوٹ موٹ بال دینے کی کوشش کی، گویا کرکٹ کا کھیل ہو رہا ہو.
راستے میں سڑک آئی جو لارنس گارڈن کی طرف جاتی تھی، مگر اس وقت شام کی دھند لکے میں سخت قہر میں اس باغ پر ایسی اداسی برس رہی تھی کہ اس نے ادھر کا رخ نہ کیا اور سیدھا چیرنگ کراس کی طرف چلتا رہا۔ اس نے اپنا رومال نکالا جس جیب میں رکھنے کے بجائے اس نے کوٹ کی دائیں آستین میں اڑاس رکھا تھا، اور ہلکے ہلکے چہرے پر پھیرتا کچھ گرد جم گئی ہو اتار جائے۔ گرد اتارنے کے لیے وہ اپنا رومال یوز کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ پاس ہی گھاس کے ایک ٹکڑے پر کچھ بچے بڑی سی گیند سے کھیل رہے تھے۔ وہ بڑی دلچسپی سے ان کھیل کو دیکھنے لگا۔ بچہ کچھ دیر تک اس کی پرواہ کیے بغیر کھیل میں مصروف رہے، مگر جب برابر تھک ہی چلا گیا تو رفتہ رفتہ شرمانے سے لگے اور پھر اچانک گیند سنبھال کر ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے گھاس کے ٹکڑے سے چلے گئے۔ نوجوان کی نظر سیمنٹ کی خالی بینچ پر پڑی، وہ اس پر آ کے بیٹھ گیا۔ اس وقت شام کے اندھیرے میں اندھیرے کے ساتھ ساتھ سردی اور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی یہ شدت ناخوشگوار تھی۔ مال روڈ پر موٹروں اور بائیسکلوں کا تنتا بندھا ہوا تو ہی پٹری پر چلنے والوں کی بھی کثرت تھی۔ علاوہ ازاں سڑکیں کی دور رویہ دکانوں میں خرید و فروخت کا بازار بھی گرم تھا، جن کم نصیبوں کو نہ تفریح طبع کی استطاعت تھی، نہ خرید و فروخت کی، اور وہ دور سے ہی کھڑے ان تفریح گاہوں اور دکانوں کی رنگاں روشنی سے جی بہار رہے تھے۔ نوجوان سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھا اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے زن و مرد کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر ان کے چہروں سے کہیں زیادہ ان کے لباس پر پڑتی تھی۔ ان میں ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ بیٹھے تھے، بڑے بڑے تاجر، سرکاری افسر، لیڈر، فنکار، کالجوں کے طلبہ اور طالبات، نرسیں، اخباروں کے نمائندے، دفتروں کے بابو۔ زیادہ تر لوگ اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ ہر قسم کے اوور کوٹ کرکلی کی بیش قیمت اوور کوٹ سے لے کر خالی پٹی کے پرانے فوجی اوور کوٹ تک، جنہیں نیلام میں خریدا گیا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں جی۔ نوجوان کا اپنا اوور کوٹ تھا تو خاصا پرانا تھا۔ اس کا کپڑا خوب بڑھیا تھا۔ اس پر وہ سلا ہوا بھی کسی ماہر درزی کا تھا۔ اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس نے بہت زیادہ دیکھ بھال کی ہے۔ کلر خوب جما ہوا، بانہوں کی کریز بڑی نمایاں، سلوٹ کہیں بھی معلوم نہ ہوتی۔ بٹن سینگ کے بڑے بڑے چمکتے ہوئے نوجوان اس میں بہت مگن معلوم ہوتا تھا۔ ایک لڑکا پان، بیڑی، سگریٹ کا صندوقچہ لگائے سامنے بیٹھا تھا۔ نوجوان نے اسے آوازی، پان والا جناب، 10 کا چینج ہے نہیں لا دوں گا، کیا لے آئیں گے آپ؟ نوٹ لے کر بھاگ گیا تو
جیوا کوئی چور اچکا ہوں؟ کیا میں کوئی چور چکا ہوں جو بھاگ جاؤں گا؟ اعتبار نہ ہو تو میرے ساتھ چلیں گے آپ؟ نہیں نہیں، ہم خود چینج لیں گے۔ لو یہ ان کی انکل آ گئی، لو یہ اپنی نکل آئی، وہ نکل آیا۔ ایک سگریٹ دے دو اور چلے جاؤ۔ لڑکے کے جانے کے بعد وہ سگریٹ کی کش لگانے لگا۔ ایک چھوٹی سی سفید رنگ کی بلی سردی میں ٹھٹری ہوئی بینچ پر نیچے اس کے قدموں میں آ کر میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اس نے پھچکارا تو اچھل کر بینچ پر چڑھ گئی۔ اس نے پیار سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، پر لٹال سول۔ اب 7 بج چکے تھے اور مال کی پٹری پر پھرتے پھر پہلے کی طرح مٹر گشت کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ایک ریستوران میں آ کر کسٹمر میں اکثر 11 بجے 2 بج رہے تھے اور پھر 8 بج رہے تھے۔ اندر سے کہیں زیادہ باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ ان میں زیادہ تر موٹروں کے ڈرائیور، کوچون، پھل بیچنے والے اپنا مال بیچ کر خالی ٹوکرے کیے کھڑے تھے۔ کچھ راہگیر جو چلتے ٹھہر گئے اور کچھ مزدوری پیش لوگ اپنا گدا ہر نوجوان پل کے لیے رکا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا بک سٹال پڑا۔ نوجوان یہاں بھی رکا۔ کئی تازہ پھلوں کے ورق اٹھے۔ رسالہ جہاں تک اٹھتا بڑی احتیاط سے وہیں رکھ دیتا، اور آگے بڑھا تو قالینوں کی ایک دکان نے اس کی توجہ کو جذب کیا۔ مالک دکان نے، جو ایک لمبا چونگا پہنے اور سر پر کلا رکھے تھا، گرم جوشی سے اس کی آؤ بھگت کی۔ ذرا ایرانی قالین دیکھنا چاہتے ہو؟ اتاریے، نہیں یہیں دیکھ لوں گا۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ 2432 روپے۔ نوجوان نے اپنی بھنوں کو سکڑ، جس کا مطلب تھا اوہو اتنی! دکاندار نے کہا، آپ پسند کر لیجئے، ہم جتنی بھی رعایت کر سکتے ہیں ہم رعایت کر دیں گے۔ شکریہ، لیکن اس وقت تو میں صرف ایک نظر دیکھنے آیا ہوں۔ شوق سے دیکھیے، آپ ہی کی دکان ہے۔ 2-3 منٹ کے بعد اس دکان سے بھی نکل آیا۔ اس کے اوور کوٹ کا کاج اور شربتی رنگ کے گلاب کا جو آدھا کھلا پھول تھا، وہ اس وقت کاج سے زیادہ کچھ باہر نکل آیا۔ جب اس کو ٹھیک کر رہا تھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف اور پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور اس نے پھر اپنی مٹر گشت شروع کر دی۔ اب وہ ہائی کورٹ کی عمارتوں کے سامنے گزر رہا تھا۔ اتنا کچھ چل لینے کے بعد بھی اس نے فکری چال میں کچھ فرق نہیں آیا۔ نہ تھکان محسوس ہوئی، نہ اکتاہٹ۔ یہاں پٹری پر چلنے والوں کی ٹولیاں کچھ جھٹ سی گئی تھیں اور ان میں کافی فاصلہ رہنے لگا تھا۔
اس نے اپنے بیگ کی چھڑی کو ایک انگلی پر گھمانے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی، ناکام رہا، اور چھڑی زمین پر پڑی اور گر پڑی۔ او سوری کہ زمین پر جھکا اور چھڑی کو اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، آج کا ہم نے سبق اتنا ہی پڑھا ہے۔ آج ہم نے تقریباً تین صفحات پڑھے ہیں ہم نے اوور کوٹ کے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بہت ہی اچھا سبق، اور یہ اس کا خلاصہ آ جاتا ہے کبھی کبھار۔ ٹھیک ہے، اور اس کے امپورٹنٹ ہے اور موسٹ امپورٹنٹ خلاصہ ہے اس کا۔ اور کہ یہیں پر ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ولاگ میں، جب تک آپ اس چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔